الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدثر اللہ علی کی انتہائی مایہ تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کہاں کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا کن مقامات پر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی اور کن مقامات پر زکوٰۃ یا کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں گوشگزار کریں گے جو عمومی سوالات ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا زکوٰۃ عموماً سوال کیا جاتا ہے، کیا زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دی جا سکتی ہے یا ایک ساتھ دی جائے گی؟ تو یاد رکھیے کہ ابھی اگر آپ پر زکوٰۃ کو پورا سال نہیں گزرا اور سال گزرنے سے پہلے ہی اگر زکوٰۃ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے نکالنا چاہتے ہیں تو بالکل نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب سال پورا ہو جائے تو اس وقت دیکھیں مال کتنا ہے اور زکوٰۃ کتنی فرض تھی۔ اگر کم ادا کی ہے تو بقیہ جو بچتی ہے اب وہ فوراً ادا کر دی جائے، اور اگر زیادہ ادا کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نفل ہو جائے گی، باقی جو زکوٰۃ فرض تھی وہ تو ادا ہو ہی گئی۔ دوسری بات یہ کہ پورا سال گزر چکا ہے اور اب زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو زکوٰۃ پورا سال گزرتے ہی اس پر ادا کرنا فوراً واجب ہو گئی ہے، فوراً لازم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، تو یہ زکوٰۃ فوراً ادا کی جائے گی۔ البتہ ایسا ضرور ہے کہ اس کے زکوٰۃ کا نکال کر الگ کر لی اور انتظار اس بات کا ہے کہ فلاں مستحق آئے گا یا مستحقین آئیں گے تو ان کو زکوٰۃ دے گی، تو اب ایسی صورت میں تاخیر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، اور جب مستحقین آئیں گے ان کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یا ان کی ضرورتوں کے مطابق تقسیم کرے جیسا بھی چاہے۔ تو یہ ایک موسم مسئلہ تھا۔ اسی طرح یوں ہی زکوٰۃ لینے والے کو لوگ سوال پوچھتے جو لے رہا ہو اسے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ جو مال سے دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ عیدی کے نام سے بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تحفے کے نام سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جیب خرچ کے نام سے بھی زکوٰۃ، یا کسی بھی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہیں گے، اس کی ملکیت میں پیسہ چلا جائے گا، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، دینے والے کی نیت ہونی چاہیے، لینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے کی بھی نیت کرے۔ یوں ہی جسے زکوٰۃ ادا کی بعد میں پتہ چلا معاذ اللہ وہ کافر تھا، اور جس وقت زکوٰۃ ادا کی گئی تو یہ سمجھا کہ مسلمان ہے، تو اب زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ وہ جو زکوٰۃ دی گئی وہ مصرف ہی نہیں ہے، کافر کو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا دوبارہ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو ادا کی وہ تھا تو مسلمان، لیکن بعد میں پتہ چلا، اور اس نے مستحق سمجھ کو اس کو زکوٰۃ ادا کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ تو بہرحال اس صورت میں ادا ہو گئی، لیکن چونکہ وہ مصرف تو نہیں تھا، اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ پھر سے ادا کر دے، لیکن یہ بہتر ہے، فرض تو بہرحال اس کا ادا ہو گیا، تاکہ اور بہتر اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کما حقہ عمل ہو جائے۔ زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ لیکن زکوٰۃ کتنی فرض ہے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ 2.5% یا 40واں حصہ، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ کل مال جتنا بھی ہے آپ جو جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کی قیمت لگا لیں، اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو 2.5% آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ 100 کو 40 سے تقسیم کریں تو جواب آئے گا 2.5، 2.5، تو یہ 2.5% ہے اصل میں۔ تو اب مال کو آپ 40 سے تقسیم کریں تو بھی جواب آ جائے گا، یا 2.5% سے ملٹیپلائی کر دیں جب بھی جواب آ جائے گا، تو جو بھی حاصل ضرب آ رہا ہے یا حاصل تقسیم آ رہا ہے 40 سے تقسیم کرنے کی صورت میں، یا حاصل ضرب آ رہا ہے 2.5% سے ضرب کرنے کی صورت میں کل مال کو، تو جو بھی حاصل ضرب آ رہا ہے وہ مال زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنا واجب ہے، خرچ کرنا لازم ہے۔ کیا عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
جس طرح مردوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کیوں مال عورت کی ملکیت ہے، زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یا شوہر عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس طرح بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو برکات ہیں عورت ان سے محروم رہتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال بہرحال پاکیزہ بھی ہو جائے گا مال، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال کے نقصان سے بچتا ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں اور اس میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی برکتیں ہیں تو یہ یقیناً اس سے محروم رہے گی، کیونکہ اپنا مال تو خرچ نہیں کرنا پڑا اسے۔ تو عورتوں کو چاہیے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کیا کریں، بی سی وغیرہ ڈالا کریں، یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے ان کو کچھ مال ایسا ملے کہ جو زکوٰۃ کی مد میں ادا کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ، کشادگی قلبی کے ساتھ زکوٰۃ کی اور صدقہ و خیرات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم جو مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں جو ہم نے بیان کیے، سب سے پہلے مستحق وہ ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا قریب نہیں ہے اور ہمسائے میں بھی، پھر ہمسایوں میں دیکھا جائے گا، ہمسایوں میں بھی اگر کوئی ایسا رشتہ دار موجود نہیں ہے تو پھر کسی ضرورت مند مسلمان کو دیجیے۔ اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور علماء اور مدارس کی فلاح و بہبود، کیونکہ ہمارے عموماً مدارس جو ہیں وہ اس بات کے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہاں پر لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ تو جو ترتیب ذکر کی ہے اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے اگر کچھ مال ایسا ہے جو بچتا ہے تو ضرور مدارس میں بھی دیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک علماء کی خدمت کی جانی چاہیے اور طلباء کی خدمت کی جانی چاہیے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ اپنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔